علی ظفر صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کل کراچی میں جماعت اسلامی جو ہے وہ یوم سیاہ منا رہی ہے، کل حیدرآباد میں جی ڈی اے اور جے یو آئی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور کل ہی بلوچستان میں بھی مختلف پارٹیاں جو ہیں وہ مظاہرہ کر رہی ہیں، لیکن آپ کی پارٹی نے اعلان کیا کہ ہم ہفتے کو یعنی پرسوں مظاہرہ کریں گے. تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھاندلی کے خلاف جو جماعتیں شور مچا رہی ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے؟ جی دیکھیں، یہ کوارڈینیشن حامد میر صاحب ڈیولپ ہو جائے گی آہستہ آہستہ، کیونکہ ایک طرح سے یہ ایک دن کی پروٹیسٹ نہیں ہوگی، یہ کنٹینیوس پروٹیسٹ کا ارادہ ہے. اور یہ بھی ہمیں آج میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی جماعتیں پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں یا جتنی بھی پارٹیز جو ہیں وہ اس دھاندلی کے خلاف اٹھنا چاہتی ہیں اور مظاہرے کرنا چاہتی ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں. اور اس رابطے کے لیے ایک کمیٹی بھی فارم ہو گئی ہے. تو یقینی طور پہ کل جو جماعتیں کر رہی ہیں ان کو ہم ان کے ساتھ رابطہ کریں گے. پرسوں پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ پھر ایک بار مومنٹم اس کا جس طرح بڑھتا جائے گا، اس طرح جتنی پارٹیز اس میں شامل ہونا چاہتی ہیں ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوتے رہیں گے. جو اس وقت فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اس دھاندلی کے خلاف شاید قانونی جنگ تو اپنی جگہ چلتی رہے گی، لیکن اس میں وقت لگے گا. ان دا مین ٹائم جو آپ کا سیاسی میدان ہے اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا، اور اگر باقی پارٹیز نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی، سیاسی میدان میں بھی، تو پی ٹی آئی اس کے پیچھے نہیں رہے گی. اچھا ندیم افضل چاند صاحب، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، بلکہ آج تو شازیہ مری صاحبہ نے ایک طویل چارج شیٹ لگائی ہے ان کے ساتھ. وہ کہتی ہیں میرے ساتھ بہت دھاندلی ہوئی ہے. نصیر آباد میں، بلوچستان کا جو نصیر آباد کا علاقہ ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آر او کے دفتر کے باہر 7 دن سے دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ بھی احتجاج میں شامل ہیں لیکن اس طرح سے شامل نہیں ہیں. تو آپ کی پارٹی کا دھاندلی کے حوالے سے ان کی پالیسی کیا ہے، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیے جی، دھاندلی تو بالکل ہوئی ہے. کراچی میں بھی ہوئی ہے، اور پنجاب میں بھی ہوئی ہے، بلوچستان میں بھی چند سیٹوں پہ ہوئی ہے، کے پی کے میں بھی ہوئی ہے. یہ کہنا کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے تو بالکل جھوٹ ہے. بالکل دھاندلی ہوئی ہے، لیکن پیپل پارٹی کے کندھوں پہ ذرا بوجھ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو ڈیریل بھی نہیں ہونے دینا چاہتے، اور یہی مجبوریاں ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک میں نظام آگے چلے. اس سے پہلے بھی الیکشن ڈیلے ہو گیا ہے، اس سے پہلے جو نگران سیٹ اپ نے جو گل کھلائے ہیں، تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو جیسی بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہو یہ چلے، اور ہم بیٹھ کے پولیٹیکل پارٹیز پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ان مسائل کا حل نکالیں. اور اب پارلیمان سے زیادہ پبلک میں زیادہ اویئرنیس ہے. اگر پبلک کو پتہ ہے تو پارلیمان کو کیوں نہیں پتہ ہوگا؟ تو پبلک دیکھ رہی ہوگی کہ میرے اوپر جو زیادتیاں، جو ظلم ہوئی ہیں، یا امنگیں ان کی، یا جو مسائل ہیں، کیا پارلیمان وہ چیزیں حل کرتا ہے؟ اگر تو پارلیمان ان چیزوں کو حل کرے گا تو ریلیونٹ رہے گا، ورنہ پاکستان تبدیل ہو چکا ہے، یہ حقیقت ہے. سیاست بھی تبدیل ہو چکی ہے، اور جو روایتی طریقے سے ہم سیاست کرتے ہیں نا، پرانی سیاست، وہ بالکل دفن ہو چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو اپنے یہ دھاندلی والے مسائل، یہ ملک نظام حکومت چلانے والے مسائل، لوگوں کو ڈلیوری نظر آئے، گورننس نظر آئے، چند مہینے چاہیے. اچھا، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا خرم دستگیر خان صاحب، یہ جو 8 فروری کے الیکشن کے جو نتائج ہیں، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ملی اور ایک ہنگ پارلیمنٹ سامنے آئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک جینون مینڈیٹ ہے اور جینون نتائج ہیں جس کی وجہ سے ہنگ پارلیمنٹ آئی ہے، یا یہ مینجڈ ہے جیسا کہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ لیکن ہم اس سے پہلے کہ اس پہ بات کریں، ایک بنیادی جو حقیقت ہے وہ سامنے آنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت ایک صوبے میں کامیاب ہوئی، لہذا اس الیکشن، وہ وہاں الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر تھا، منصفانہ تھا، اور باقی جگہ پہ منصفانہ نہیں تھا. تو اگر تو الیکشن منصفانہ تھا تو پھر چاروں صوبوں میں تھا.
پھر سب کا ہمیں مینڈیٹ قبول, اور اگر منصفانہ نہیں تھا تو ہر جگہ تھا. لہذا یہ کلیم کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ جی سندھ میں ٹھیک تھا, پنجاب میں ٹھیک نہیں تھا, یہ بھی, اور میں یہ کہوں گا جی پنجاب میں ٹھیک تھا اس لیے کہ پنجاب اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں مسلم لیگ نون کی آئی ہیں, تو لہذا پنجاب ٹھیک تھا, باقی سب خراب تھا. تو لہذا یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ الیکشن جو ہے اس کے اوپر آپ ٹکڑوں میں بانٹ کر ججمنٹ نہیں دے سکتے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو ایشوز سارے سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے تحفظات ضرور ہیں, اور یہ معاملات الیکشن کمیشن کو جلد یا بدیر حل کرنے پڑیں گے, کیونکہ یہ جو سپلٹ مینڈیٹ ہے اس میں 2 باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی آنے والی حکومت ہوگی اس کی سربراہی کوئی بھی کرے, ان کے سامنے بہت مشکل چیلنج ہے معاشی استحکام کا, خارجہ پالیسی کا, وفاقیت کا, جو کہ اس سپلٹ مینڈیٹ کی وجہ سے بہت مشکل ہو جائے گا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ایک جو سابق حکمران جماعت ہے اس کو جو ووٹ پڑا ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں 9 مئی کی توثیق بھی کر رہا ہے. ریاستی حملے کی سزا نہیں دی ووٹروں نے اس جماعت کو, تو یہ پاکستان کے آنے والے دنوں کے لیے فاشزم کے جو گہرے سائے ہیں وہ مزید گہرے ہو گئے ہیں, اور پریشانی ہے کہ کیا یہ, اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ مروت صاحب نے اس پر گفتگو بھی کی ہے, اور مختلف جو ان کے اراکین ہیں وہ اس کا اعادہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ دوبارہ تشدد کی طرف جانا چاہتے ہیں کیونکہ عوام نے تو انہیں ووٹ دے دیا ہے. تو لہٰذا یہ دونوں ایشوز جو ہیں یہ آنے والی حکومت کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہوں گے. اچھا علی ظفر صاحب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کوئی بھی بنائے, مسلم لیگ نون بنائے یا آپ بنائیں, کیا وہ حکومت جو ہے وہ دیر پا ثابت ہوگی؟ کیا وہ حکومت پاکستان میں اسٹیبلٹی لا سکے گی؟ کیونکہ کسی کے پاس بھی ابھی تک سمپل میجورٹی نہیں ہے. جی دیکھیں, میری نظر میں تو جو اس وقت فگرز ہیں آپ کے سامنے جس طرح مینیج کیے گئے ہیں, مختلف پارٹیز کا ایک کسی کی بھی ایبسولوٹ میجورٹی نہیں, اور ایک کولیشن گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, یا ایک سپورٹ مختلف پارٹیز کی لے کے حکومت بنائی جا رہی ہے. مجھے تو نہیں نظر آتا کہ یہ 6 مہینے سے زیادہ چل سکے گا نظام, کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے. اتنے بڑے کرائسز ہیں, اتنی بڑی فیصلے کرنے ہیں, اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک ایسی جماعت جو کہ میجورٹی جس کے پاس ہو, اور جس کے پاس مینڈیٹ ہو لوگوں کا, جس کے پاس لیجٹیمیسی ہو, جس کو لوگ چاہتے ہوں. پھر وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ اس طرح کی جو فیصلے ہیں جو کرنے اس وقت آنے والے ہیں فیصلے کرنے کے لیے, وہ ان فیصلوں کو قوم بھی ایکسیپٹ کرے گی, وہ فیصلے حکومت کر بھی سکے گی, اور پھر اس سے ہمارا آگے جا کے پروگریس ہو سکے گا. اگر آپ نے حکومت اس طرح کی بنائی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس لیجٹیمیسی نہیں ہوگی اس قسم کے الیکشن کے بعد. نمبر 2, لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہوگا, لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے, اعتماد نہیں کریں گے, انٹرنیشنل دنیا اس پہ اعتماد نہیں کرے گی, وہ فیصلے نہیں کر سکے گی جو فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے بغیر اس سارے ماحول میں کسی صورت میں 6 مہینے سے زیادہ میری نظر میں یہ حکومت نہیں چل سکے گی. تو یہ اس قسم کا انفارچونیٹ سچویشن ہو گئی ہے. لوگوں نے اپنا ووٹ ضرور دیا, لوگوں نے ایک پارٹی کو چنا, وہ نظر آ رہا ہے سب کو, لیکن بدقسمتی سے جو پری پول رگنگ تو اپنی جگہ تھی, جو پوسٹ پول رگنگ ہوئی ہے, جو فارم 45 کو تبدیل کیا گیا, فارم 47 ایشو کیے گئے, فارم 49 جلدی سے ایشو کر دیے گئے, یہ سارا جو معاملہ ہے یہ لوگوں سے چھپا نہیں رہا. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ 6 مہینے سے زیادہ میری نظر میں یہ حکومت اس طرح کی حکومت نہیں چل سکے گی. اچھا, یہ جو آپ ہو سکتا ہے یہ جو آپ 6 ماہ والی بات دوبارہ الیکشنز کرانے پڑیں.